بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ چل رہا تھا، جس میں بلقیس بی بی انہوں نے کاستوں کو بھیجا سونا دے کر کہ 40 اونٹوں پر سونا لادا گیا تھا، اور جب انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر دیکھا تو ان کی جو فرش تھے، سڑکیں تھیں، وہ بھی سونے کی بنی ہوئی۔ تو اب وہ سوچ رہے تھے کہ ہم ان کو سونا پیش کریں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں سونا نہیں چاہیے، ہمیں ایمان چاہیے۔ اس لیے ہم نے ایمان کا مطالبہ کیا تھا تمہارے ملکہ سے، ہم نے سونے کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاصدوں سے فرمایا کہ میں تمہیں ہلاکت سے بچانا چاہتا ہوں۔ زیادہ جس کے پاس سونا چاندی ہو وہ سونے کا مالک شاہ نہیں ہوتا، بادشاہ نہیں ہوتا۔ ہمارے ادھر تو ہوگا نا کہ جن کو زیادہ پیسہ وہی زیادہ فنکار۔ ہمارے یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ ہماری ضرورت کتنی ہے اور ہماری خواہش کتنی ہے اور اس سے بڑھ کر کیا ہے۔ تینوں چیزیں آ گئی نا، ہماری ضرورت کتنی ہے، ہماری خواہش کتنی ہے اور اس سے بڑھ کر کیا ہے، تینوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ ضرورت تو ضرور پوری ہونی چاہیے، کیونکہ جو ضرورت ہے وہ تو زکوٰۃ کے مال سے بھی پوری ہونی چاہیے۔ اب ضرورت میں کیا آتا ہے؟ ضروری چیزوں میں ہمارے پاس مکان ہونا چاہیے چھوٹا سا، ضروری چیزوں میں سے رہنے کے لیے بستر، برتن، اگر وہاں پر بجلی وغیرہ آ رہی ہے تو بجلی کے میٹر، پانی کے میٹر، سوئی گیس کے میٹر ہونے چاہیے۔ ضرورت کے لیے ہم اپنے مہینے کا اناج رکھ سکتے ہیں، ضرورت کے لیے جو میں ضروری باتیں کر رہا ہوں، یہ ہمارے ضرورتیں ہیں کہ ہمارے پاس کپڑے ہونے چاہیے پہننے کے لیے، ضرورت۔ اس لیے زکوٰۃ کے پیسوں سے ہم کسی کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، صدقہ خیرات سے ہم کسی کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ ناشد بتاؤ کہ ضروری کیا چیزیں ہیں؟ سوئی گیس، بجلی، پانی کا میٹر وغیرہ، ٹھیک ہے۔ یہ ضرورت اس سے بھی کم ہو سکتا ہے کہ بھئی جس طرح کی ماحول ہو، پنڈ چ رہندا پیا تے بھئی پانی اتھوں لیانا پیندا ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں، بجلی ہے نہیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ ہم نے اس علاقے کے لحاظ سے بھی دیکھنا پڑتا ہے بعض بات، ٹھیک ہے۔ کپڑے قیمتی نہ ہوں، پڑے پرانے سے ہی کپڑے پہننے کے لیے ہونے چاہیے، وہ اپنے ہر ایک نے اپنی اپنی ضرورت کے مطابق کرنا۔ اب ضرورت کے بعد کیا جاتا ہے؟ خواہش کو بھی پورا کرنے میں کوئی حرج نہیں، اگر آپ خواہش کو بھی پورا کرنے میں کوئی حرج نہیں، اگر آپ اپنی زکوٰۃ، صدقات، فطرانے دے رہے ہیں، اپنا حج کر رہے ہیں، تو پھر آپ اپنی خواہش بھی پورا کر سکتے ہیں۔ جتنا مرضی اچھا چاہیں پہن لیں، کھا لیں، بڑی سے بڑی گاڑی لے لیں، جو مرضی کر لیں، خواہش، ضرورت کے تحت خواہش، کیونکہ آپ اپنی پیمنٹ کرتے جا رہے ہیں۔ خواہش سے بڑھ کر یہ ہوتا ہے کہ ہم اتنے انوالو ہو جائیں اپنی دنیا میں کہ ہماری نمازیں چھوٹ جائیں، ہم اتنی دنیا کمانے لگ پڑیں کہ ہم سے دین چھوٹ جائے، ہمیں اتنی دنیا کمانے لگ پڑیں کہ ہمیں فکر ہی نہ رہے کہ آخرت کیا ہوتی۔ اب 3 چیزیں میں نے سمجھا دی، ٹھیک ہے، 3 چیزیں سمجھا دی۔ ایک کیا؟ ضرورت، ضروری سامان بھی سمجھا دیا، اور ضرورت پوری کرنے کے لیے کسی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یہ بھی میں نے سمجھا دیا۔ اس کے بعد میں نے خواہش پر آیا، خواہش کی کوئی حد نہیں ہے، آپ جو مرضی رہ سکتے ہیں، لیکن تیسری جو بات آ گئی اس سے اوپر کی، وہ یہ ہے کہ جن چیزوں سے انسان کا دین چلا جائے، ایمان چلا جائے، ٹھیک ہے، نمازیں چلی جائیں،
شریعت پر چلنا نہ رہے، تکبر آ جائے، غرور آ جائے، یہ ساری چیزیں حرام. اس لیے خود سمجھانا ہے کہ ہماری ضرورت کیا ہے. اب یہ فرق کرنا بڑا مشکل ہے کہ ہر انسان جو ہے کتنے پہ راضی ہو جاتا ہے. اب اس کا سب سے کم ترین درجہ بتانے لگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تحیۃ و ثنا، آپ ان نبیوں میں سے تھے جو خانہ بندوش قسم کے. خانہ بند مطلب اپنے پاس چیز کو نہیں نہ رکھنی، مکان بھی کو نہیں بنا کے رکھا ہوا، جہاں ضرورت پڑی سو گئے. ٹھیک ہے، پیالہ رکھا ہوتا تھا اپنے پاس یا سرہانہ رکھا ہوتا تھا. ایک دفعہ دیکھا کسی کو کہ وہ اینٹ پر سر رکھ کر سویا تو سرہانہ بھی نکال دیا. ایک دفعہ کسی کو دیکھا کہ بھئی وہ بک سے پانی پی رہا ہے تو کہتا ہے اس سے بھی پیا جا سکتا ہے، گلاس بھی نکال دیا. اس طرح وہ ان چیزوں میں سے تھے کہ جن میں وہ رکھتے ہی نہیں تھے، وہ کہتے تھے بالکل کم. اب یہ حد ہوگی، یہ ایک حد ہوگی کہ نہ مکان ہے، نہ بستر ہے، نہ سرہانہ ہے، اور نہ پینے کے لیے کوئی چیز. جہاں پر جو ملا کس طرح ملا صاف کر کے کھا لیا. انہوں نے شادی بھی کوئی نہیں کروائی، ان کی شادی ہوئی ہو، بچے بھی کوئی نہیں. وہ تنہا تھے، اس لحاظ سے انہوں نے تنہا میں جتنی کم سے کم تھا اس کو اپنی ضرورت بنایا. اب اس سے کم کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے کم ہو سکتا ہے؟ ایک بندے کے پاس سونے کے لیے سرہانہ بھی نہیں ہے، پینے کے لیے گلاس بھی نہیں رکھا ہوا، رہنے کے لیے گھر بھی نہیں رکھا ہوا. اس سے کم کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے کم نہیں ہو سکتا، میرے نزدیک تو نہیں ہو سکتا. حضور علیہ السلام کو دیکھے تو بہت ضروری چیزیں، بستر رکھا ہوا ہے، اور کئی دفعہ وہ کیا کہتے ہیں چٹائی پر سو جاتے ہیں، چارپائی پر بھی سو جاتے ہیں. بلکہ مختلف چیزیں ہیں، لیکن بہت کم سے کم ایک 10 بائی 10 فٹ کے کمرے میں، 10 بائی 10 کا تو نہیں ہوگا ایسا. جب حضور نماز پڑھاتے تھے آگے ایک بستر لگا ہوتا تھا تو حد بندی ہو جاتی تھی. وہ مطلب کہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ کو کہتے تھے ادھر کر میں سجدہ کرنا ہے. مطلب چھوٹا سا گھر جو حجرہ، حضور کا جو حجرہ ہے وہ 2 حجروں پر مشتمل، اس کے مطابق بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ کتنا چھوٹا گھر ہوگا جس میں 3 قبریں ہی آئی ہیں. یعنی 3 بندے لیٹ گئے تو کمرہ پورا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، فرض کریں یہاں پر اگر 3 بندے لیٹنا چاہیں تو چلو 4 لیٹ کے آگے پیچھے لیٹ جائیں. میں نے یہ کہتا آگے پیچھے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ 3 حضور علیہ السلام کی جو کیا کہتے ہیں نا حجرہ ہے نا سیدہ عائشہ رضی اللہ، جہاں پر آپ کی قبر انور ہے، یہ سمجھئیے 2 طریقے سے آتی ہے کہ آپ کی قبر انور کس طرح. ایک کہتے ہیں کہ یہ حضور کی قبر ہے، اس کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بننی. یہ حضرت ابوبکر صدیق کی ہے اور ان کے پاؤں میں حضرت عمر فاروق کی ہے. یہ ایک ہے، کیونکہ کسی کو نہیں معلوم اصل کیا ہے. دوسرے کہتے ہیں نہیں، یہ حضور علیہ السلام ہے تو جتنے انہوں نے موڈا آتا ہے نا اتوں حضرت ابوبکر سر شروع ہوتا ہے تے کی کہتا ہے پاؤں تھلے آ گئے، جیسے اسی نماز ہی نہیں کھڑے ہوتے تھوڑا جا ایسے طریقے نال. تیسرا ڈانا حضرت عمر فاروق انہوں کا موڈا آتا ہے تے او حضرت ابوبکر صدیق. 1 2 3 اس طرح قبروں کی حیت بھی نہیں معلوم کہ کیسی ہوگی، وہ نظر بھی نہیں آتی کیونکہ وہ تو موت نیچے کتنے ہیں. حضور کی قبر انور ہے، اس کے اوپر حضرت عائشہ صدیقہ کا گھر تھا، حجرہ جسے کہتے ہیں. اس کے اوپر ایک مکان بنا دیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے، اس کے اوپر کیا کہتے ہیں 5 منہ والا ایک کیا کہتے ہیں نا عمارت بنا دی، 5 منہ والی. یہ اوپر جا کے بند ہو جاتی، اب کوئی اندر تو نہیں آ جا سکتا، اوپر جا کے بند ہو گئی، دروازہ کھڑکی کا ہے کوئی نہیں. وہ جب ڈیلیپیڈیٹڈ ہوئی، ذرا تھوڑی سی ہل گئی، تو پھر ایک اور عمارت اس کے اوپر بنا دی 5 منہ والی، اس کے اوپر بنائی، اس کو توڑ کر نہیں بنائی. اس لحاظ سے پہلے وہ 5 والی، پھر اس کے بعد 5 والی، پھر نیچے کیا ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ والا مکان، اس کے بعد کیا ہے حجرہ، پھر نیچے سرکار کی قبر انور. تو پہنچ سکتا ہے تو نظر آئے گی. آپ گئے نا مدینے پاک، جب آپ سرکار کے روضے سے گزرتے ہیں اندر وہ سبز رنگ کا غلاف نظر آتا ہے نا، قبر انور جہاں پر آپ کی ہے، جالیوں کے پاس سے گزرتے ہیں اندر دیکھتے ہیں کیا نظر آتا ہے؟ دیکھا ہی نہیں تھا تو اندر کیا نظر آیا حارث؟ جب سرکار کو سلام کرنے جاتے ہیں نا، آخر پہ جا کے جب دیکھتے ہیں وہ جالیوں والا آ جاتا ہے کمرہ، اس کے اندر بندے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، سلام پیش کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر صرف اور صرف جو سبز رنگ کا غلاف پڑا ہوا ہے نا، وہ اسی مستطیل عمارت کے پنجے پر پڑا ہوا ہے ایسے کر. ہم نے دیکھا ہوگا ڈب کا ڈبا سا ہے،
وہ قبر انور پر نہیں ہے، وہ اونچا سا ہے، وہ ایسر عمارت کے اوپر ہے۔ ہم پہلے زمانے میں سمجھتے تھے کہ نیچے کوئی رستہ جاتا ہے، بعد میں پتہ چلا کوئی رستہ نہیں ہے، صرف ایسے ہی ہے۔ ورنہ اتنی باتیں مشہور تھی کہ جو خواجہ سرائے خسرے ہوتے ہیں نا، وہ جاتے ہیں نیچے صفائی کرنے کے لیے، عام آدمی جاتا ہی نہیں ہے۔ اور مجھے کئی کہتے تھے ملے بھی ہیں ان سے جھوٹم جھوٹ۔ اچھا، اب ضرورت کی سمجھ آ گئی بات۔ یہاں پر جو سمجھایا انہوں نے کہ زیادہ سونے چاندی کا مالک شاہ نہیں ہوتا، بادشاہ نہیں ہوتا۔ شاہ تو وہ ہے جو سونے کی ہلاکت سے بچاتا یا بچ جائے، کہے کہ نہیں میری ضرورت نہیں ہے، میری ضرورت نہیں ہے۔ جتنی آپ ضرورتوں کو بھی نکالتے جائیں گے نا آپ کے اپنے اندر سے، وہ اچھے ہیں۔ ضرورتوں کو بھی نکالنا ہے کہ میری ضرورت یہ نہیں چیز نہیں ہے، اتنے کپڑے میری ضرورت کے نہیں ہے، اتنے اور کیا کہتے ہیں جوتے میری ضرورت کے نہیں ہے، اتنے یہ میری ضرورت کے نہیں ہے، ساری چیزیں نکالتے ہیں۔ 10 اشبوئیں گھر میں پڑی ہوئی ہیں اور آ جاتی ہیں، یار اتنی ضرورت نہیں کہ انہیں نکال دو۔ جتنی بھی اپنی نکالنی، گھر والوں کو نہیں نکالنی، وہ اپنے آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ یعنی اپنے بیوی بچے ان کا علیحدہ مسئلہ، ان کا نہیں نکالنا، صرف اپنی ضرورت دیکھنی ہے، میری ضرورت کیا ہے، وہ آگے آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں جس کو مرضی کریں۔ اگر آپ کو کوئی چیز دے، آپ جس کو مرضی دے سکتے ہیں، لازم نہیں ہے کہ وہ آپ ہی استعمال کریں، آپ کا اختیار ہے، کیونکہ جس نے دیا اس نے آپ کو دے دیا قبول۔ اب وہ جہاں مرضی لگائے اس کا مسئلہ ہے، آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو فرمایا زیادہ سونے کا مالک، پیسوں کا مالک شاہ نہیں ہوتا، پیسے نہیں ہونے چاہیے ہمیں، بلکہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ پیسے سے میں کر کیا رہا ہوں۔ اس کو کوئی پھل وغیرہ کھلائیں، کوئی اور چیز کھلائیں، گولیاں ٹافیاں بند کریں، ٹھیک ہے نا، کوئی اچھی چیز کھانی چاہیے۔ یہ چینگم، جیلیاں، ساری چیزیں دانت خراب کرنے والی سب بند کر دیں، کیونکہ ہمارے بچے اتنے مسکین سے سلم سے اچھے تو نہیں لگتے، صرف پارے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا، اچھی چیز کھانی چاہیے۔ کیونکہ عبداللہ ٹھیک ہے نا، کیا کھانا چاہیے؟ اچھی چیز۔ زیادہ سونے کا مالک شاہ نہیں ہوتا، بادشاہ نہیں ہوتا۔ زیادہ شاہ تو وہ ہے جو سونے کی ہلاکت سے بچ جائے، دنیا داری سے بچ جائے۔ دنیا دار اپنے آپ کو حاکم اور شاہ کہتا ہے، جو کہ حقیقت کے بالکل الٹا ہے۔ یہ جو چیز ہوتی ہے نا بیٹے، پرابلم، جیسے کیا کہتا ہے انجینئر پکڑا گیا ہے، ٹھیک ہے، ابھی مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی ابھی تک، کیونکہ بہت سی چالیں ہوتی ہیں۔ ہم ایک چال کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ یار یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے، لیکن نہیں، اس کے پیچھے بھی بہت سی چالیں ہوتی ہیں۔ جب تک وہ سمجھ نہ آئے، ہمیں اس کے اوپر بھی آپشن 1 2 3 4 رکھنے چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے ان کو آپ ہی کہا یار تم نکل تھوڑا جا، فون بند کر دے ذرا۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگلے ہی کہہ دیتے ہیں بھائی ذرا تھوڑا سائڈ پہ ہو جا، تیرے خلاف ذرا ہو گئے نا، تھوڑا وقت کٹو۔ آپ کو معلوم نا کہ اگر شیطان کو اندر بند کر دیا جائے، 2 سال سے بند ہے، تو کیا ہوگا؟ اگلے اندر پارٹی توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی ہے، بندے مکرے شروع ہو جاتے ہیں، کوئی ادھر تتر بتر ہو جاتے ہیں۔ اس طرح تھوڑا نا سارا سائڈ میں بھی کر دیا جاتا ہے۔ بعض چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کو کیا تھا؟ مشہوری، خود ایسی بات کرنے کا شوق جس سے پتہ لگے تالی بجنی چاہیے، کلیپنگ ہونی چاہیے، میری ویڈیو دور تک جانی چاہیے، انہوں ایسا میں کہاں گل کرا کہ لوگ گلا کھڑ لاپا ہے، میں بڑے 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 لوگ میں کام میں تمہیں انج کر دیں۔ اس کا دماغ خراب تھا نا، وہ یہ نہیں دیکھتا میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کو یہ سمجھ نہیں آتی، تو یہ بھی چیزیں خراب کرتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں بچوں کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ بندے بڑے زیادہ ہونے چاہیے، 2 4 بھی آئیں، اچھے آئیں، سننے کے لیے آئیں، سمجھنے کے لیے۔ ہم نہیں کہتے کہ ہماری بات پہ ہم ہاں یہ ضرور کہیں گے ہم ایسی انفارمیشن دیں جو دوسرے نہیں دیتے، ہم ایسی تعلیم دیں جو دوسرے نہیں دیتے، طریقہ کار اختیار سے کریں، کیونکہ ہمارا مقصود گالیاں نکالنا نہیں، برا بھلا کہنا نہیں، ہمارا مقصود کیا ہے؟ اصلاح، کہ اپنی اصلاح کی جائے۔ اس لیے کوئی ہمیں کچھ کہتا نہیں، حالانکہ میں سب کے خلاف لکھتا ہوں کہ یار تم یہاں پر غلط ہو، صحیح ہو تو مجھے بتاؤ، میں لکھتا ہوں،
اس کے باوجود بھی آج ایک بندہ آیا تو پیج پر کہنے لگا یہ پڑھ، یہ بریلویوں کا پیج ہے۔ میں کہا میں کبھی بریلوی کیا ہی نہیں۔ دیکھا ہوگا کہتا ہے بریلویوں کا پیج ہے پڑھ۔ میں کہا بریلوی سمجھتے ہیں، میں بریلوی نہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے، کوئی شعر تھا علامہ کا، زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا، اور کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں۔ ٹھیک ہے، تو اس حال میں جو ہے نا، کیا کہتے ہیں، ہمارا بھی حال یہی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہے، ہم کہتے ہیں یار نہیں، ہم بریلوی دیوبندی نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں تعلیم بتاؤ، عقائد بتاؤ، پرفیکٹ عقائد اہل سنت کے وہ بریلوی والے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جو بریلوی بنتے ہیں کہتے ہیں ہم بریلوی ہیں اور غلط کرتے ہیں، وہ بریلوی نہیں ہیں۔ جو فتاوی رضویہ کے مطابق نہیں ہے وہ بریلوی نہیں ہے۔ اس کی میں مثال کئی دفعہ دیتا ہوں، آپ بھی سمجھیے۔ قرآن پاک میں کہیں لکھا ہے کہ نماز نہ پڑھو؟ نہیں نا لکھا ہوگا، یہ لکھا نا کوئی نماز پڑھو، یہ آیا ہوگا نماز پڑھو، یہ نہیں آ سکتا کہ نماز نہ پڑھو۔ اب پاکستان کی 80% آبادی نماز نہیں پڑھتی، کیا قرآن میں حکم ہے نماز نہ پڑھنے کا؟ اگر آپ سے کوئی سوال کرے یہ جو پاکستان کی 80% آبادی نماز نہیں پڑھتی، وہ تو قرآن کو مانتی ہے، آپ کیا کہیں گے؟ آپ کیا کہیں گے اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ پاکستان کی 80% آبادی نماز نہیں پڑھتی، یہ قرآن پر عمل کرتی ہے، قرآن میں لکھا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ مشکل میرے کہ میں پوچھ رہا ہوں، قرآن میں کہیں لکھا ہے نماز نہ پڑھو؟ جو نہیں پڑھتے نماز وہ قرآن پر عمل نہیں کرتے، وہ قرآن پر عمل نہیں کرتے، اس لیے کسی کا یہ کہنا بنتا نہیں کہ تمہارے قرآن میں لکھا ہے نماز نہ پڑھنے کا، کیونکہ لکھا ہی نہیں ہے۔ جو نہیں پڑھتے وہ قرآن پر عمل نہیں کرتے، قرآن نو چھوٹا لے لیندے نے، اپنی مرضی کر دیں، اپنا وقت اللہ کو نہیں دیتے، گنہگار ہے، بعض لحاظ سے مشرک بھی ہے، کافر بھی۔ اس لیے وہ غلط لوگ ہیں جو قرآن پر عمل نہ کر کے سبب بنتے ہیں لوگوں کے کہ دیکھو یہ تہاڈے تے 80% آبادی تے مسلمان ہی نہیں ہے گی کیونکہ نماز ہی نہیں پڑھتے۔ اور یہی جو زیادہ تر لبرلز ہیں یہ ان لوگوں کے ساتھ مل جاتے ہیں جو اسلام کا دین کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، ان کو تو چاہیے ہوتا ہے نا، بہانہ چاہیے ہوتا ہے ادھر ادھر ہونے کا۔ صورتحال میں جب قرآن میں نہیں ہے، اگر کوئی کہے کہ بریلوی ایسے ہوتے ہیں، ان کو نہیں، جو اس قانون کے مطابق نہیں ہے، جو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، جو فتاوی رضویہ میں احمد رضا خان صاحب نے لکھا ہے، اس کے مطابق نہیں ہے، وہ بریلوی نہیں ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ کیونکہ علم، کتاب کا علم ہوگا تو معلوم ہوگا نا کہ اس نے یہ لکھا ہے، اور جو سمجھانے والے جنہوں نے یہ لکھ کر نہیں سمجھایا، اور تہاڈے وڈے تے کہندے پے نے ایتے عمل کرو، بلکہ یہ کیا، یہ جو مزاروں پر بریلوی جا رہے ہیں نا، شردے کردے پے نے، یہ کیا تھا؟ پروپوگنڈا۔ تعلیم نہیں بتائی، پروپوگنڈا کر دی ہمارے خلاف۔ جب تعلیم بتائی جاتی تو ہم کہتے ہیں، ہم تعلیم بتا کر کہتے ہیں دیوبندی یہ ذکر ولادت لکھتے ہیں، کرتے نہیں، بھلا کی کہنے گے دیکھ غلط گل نہ کر، فرقہ واریت نہ پھیلا۔ کتاب کن کی ہے؟ دیوبندی حضرات کی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہاری کتاب میں یہ لکھا ہے نا، جیسے اہل تشیع حضرات ہے نا، میں ان کو کہوں گا تمہاری کتب اربع میں لکھا ہے کہ یہ قرآن نامکمل ہے، اب وہ بھلا کیا کہیں گے؟ تمہاری بخاری شریف میں بکری کھا گئی، حالانکہ بخاری شریف میں یہ حدیث ہی نہیں ہے، ابن ماجہ میں، لیکن انہوں نے کسی نے پاتا بخاری مسلم کا نام لے لینا، تو وہ ساڈے نوں کہڑا پتا بخاری مسلم کی ہوندی؟ تو انہوں کہتے ہیں میں کیا بکری، میں کہ چل بکری کھا گئی، قرآن ساڈا بکری کھا گیا۔ اے موجودہ قرآن جہاں تہاڈے کول کنے اکٹھا کر کے تانوں دیتا ہے؟ یہی دسو۔ اب ان کے پاس حل نہیں ہے سوائے الزام لگانے کے، تہاڈی قرآن بکری کھا گئی، تہاڈی قرآن بکری کھا گئی۔ حالانکہ سب کو معلوم ہے جب احادیث آتی ہیں لازمی نہیں کہ ہم اسے قبول کریں، وہ خبر واحد ہے، ہم نہیں قبول کرتے، کوئی مسئلہ ہے۔ جب سارے صحابہ کرام ایک قرآن پر متفق ہو گئے
ساری روایتیں ختم ہو گئی نا، کیونکہ سارے صحابہ انہوں نے قرآن کتابی شکل میں آنے کے بعد یہ نہیں کہا یہ قرآن نامکمل، انہوں نے نہیں کہا کہ مائی عائشہ نے یہ کہا ہے، انہوں نے یہ بھی کہا حضرت عمر نے یہ کہا، یہ تو نہیں کہا۔ دوسری بات، جب ایک کی رات پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سب کو اکٹھا کر کے باقی سارے مصاحف جلا دیے، ختم ہی کر دیے، سوا ہی کر دیتے، کوئی رہا؟ کوئی نہیں نہ رہا۔ ایسا نہ پتہ لگ گیا کہ اے قرآن حضرت عثمان غنی نے اکٹھا کر کے باقی نو اگ لاتی، جدو اگ لگ گئی تو کسی کا کوئی قرآن نہیں سی، ہونے مصاحف رہے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا قرآن دے نال مشابہ کوئی چیز رہن ہی نہیں دینی، سب کچھ جلا دی۔ یہ بڑا بڑا کام سی، بہت اچھا کام سی۔ گلا کر دے قرآن اگ لائی، میں کہتا بہت اچھا کام سی، چتنا ہی مکاتا۔ ہوں یہی قرآن ہے، ہوں اے او نہیں دس سکتے کہ یار عثمان غنی نے کتابی شکل اکٹھا کر کے دیتا سی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایک گل نمبر 2، انہوں نے کتاباں لکھیا ہی نہیں کہ یہ اکٹھا کنے کیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ساڈا جڑا قرآن ہے نا حضرت علی نے اکٹھا کیتا سی، لے کے دونوں خلیفہ کو آئے، انہوں نے کہا بھی اسی نہیں مانتے، انہوں نے کہا پھر تمہیں ملے گا ہی نہیں، ایسے ہمارے میرا پتر امام مہدی لے کے آئے گا، وہ قرآن ہی غائب ہے۔ یار فرض کو آخر تے امام مہدی نے آنا قرآن لے کے، اس تو پہلے کہڑے قرآن تے رہن گے؟ فراڈ، یعنی ایسا دین ہے، فراڈیا دین ہے، اتنا جاہلا دا دین ہے، پھر بھی حملے کرے گا ساڈے تے۔ اور ساڈے بھی جڑے ابو جہل دی اولاد نے جاہل لوگ، وہ بھی جڑے نے ہانا خراب علم حاصل نہیں کرتے نہ سمجھتے ہیں۔ دیکھو کتنی عجیب سی بات کہتے ہیں۔ ایک سوال کیا آج کسی نے، کہتے ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کس کی بیٹی تھی؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، اور ان کا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کون ہے؟ حضرت فاطمہ۔ اب حضرت فاطمہ وہ کو لائک گے، دیکھو حضرت فاطمہ جڑی ہے نا حضرت عمر دی پوتی لگی، تو گل سمجھ آئی؟ کیوں؟ بیٹی کو نہیں سی سیدہ حفصہ، وہ نکاح کدھر ہویا؟ حضور دے نال، تے حضور دی بیٹی انج کر کے کڈن گے۔ میں کہا پھر تو بڑا اچھا ہو گیا نا، پھر تو بہت اچھا ہو گیا۔ میں کہا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ پردہ تے نہ رہیا سیدہ فاطمہ دا۔ میں کہا سیدہ فاطمہ نو اگر ماریا جا کے تو چنگا کیتا ہے نا، مڑ تو مڑدی نہیں، تو رشتے دار سن، دادا لگا نا، پھر نہیں منن گے۔ میں کہا پھر تو نکاح بھی ہو سکتا ہے، اور نکاح نہیں نہ ہو سکتا تو انہوں نے جڑا رشتہ کیتا ہے پڑپوتی دا، ٹھیک ہے، تو میں کہا ہو تو نہ سکتا سی، لیکن پھر انہوں نے گھر سے جا سکتے ہیں نا، دروازہ کھولے بغیر بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ آخر دھی دی دھی ہے۔ انہیں فراڈ کرتے ہیں عام جاہل آدمی نو، حالانکہ انہوں نے نکاح بھی ہو سکتا ہے، ادھرلا خون ہے، وہ سرکار دا خون کسے ہور بیوی نہ لو، یہ بھی یاد رکھنا۔ ایک باپ بیٹا نے، ٹھیک ہے، میرا بیٹا کسی اور بیوی کو، بیوی مر گئی، وہ بعدوں انہیں منڈے نے شادی کی کسی ہور عورت نال، تے او دے پیو او دی ماں دے نال او دا پیو بیاہ کر سکتا، کہندے نے مکروہ ہے لیکن ہو جائے گا، مکروہ لیکن ہو جائے گا، کوئی ایسی گل نہیں۔ جڑے حضرت امین صاحب سن نا، جنہوں نے آب کوثر لکھی سی کتاب، انہاں دے کی نام ہے سید اسد صاحب دے فیصلہ آباد دے والد صاحب، انہوں نے اس طرح کیتا، ٹھیک ہے۔ اب بات کو سمجھ آ گئی کنے فراڈ لاندے نے، انہوں نے کتاباں لکھیاں قرآن نامکمل ہے، وہ کہنے گے یہی قرآن ساڈا کتاباں ساڈے بارگاہ چ پیا، امام بارگاہ چ مسجد ساڈا پیا۔ میں کہ وہ عقیدہ تقیہ کے تحت پیا نا، تقیہ کر لیندے تسی کہندے بھئی ایسا مارے اگر یہ نہ کہاں گے ساڈا تو کنوں کہاں گے، لیکن تہاڈیاں جڑے عقیدہ بنتا ہے وہ قرآن تے سنت تو بنتا ہے، تے تہاڈی کتاباں چ لکھیا ہے کہ اے قرآن نامکمل ہے۔ قرآن ہی تو نہیں لکھیا میں نامکمل ہے، لکھیا کدے چ ہے؟ تہاڈی کتاباں تے تسی وہ منکر ہو۔ تو سمجھ آئی؟ بے نمازی قرآن ہی لکھیا بے نمازی بنندا، لیکن جو نماز نہیں پڑھتے وہ قرآن
پر عمل نہیں کرتے. قرآن دے منکر سمجھو, انکاری نہیں, میں نہیں مانتا پہ یار, میں نہیں پڑھنی, بھاویں یہ کہ لے میں نہیں پڑھنی تے بھاویں یہ کہے اور نہیں پڑھی نہیں جاتی, گل ایک ہی ہے. ٹائم دینا پینا رب نو, رب نے سارے کو ٹائم منگیا سے ٹائم دینا ہے, ٹھیک ہے جی. اس لیے جو بھی آپ نے کبھی کسی کو سمجھانا ہے, اور تیرے وڈے یار ہیں جی کہندے سن ہے جی, کہندے ساڈے وڈیاں تعلیم نہ سمجھانا, تے میں تعلیم نہ گل کردا واں, کسے نہ بھی کرنی بھاویں بریلوی ہون, دیوبندی ہون, اہل تشیع, میں کہنا تہاڈی تعلیم کوئی لکھ کہے, میں ہی کہنا جنہ دی کتاباں یہو جہیاں نے نا, وہ کوئی بھی ہوئے وہ مسلمان ہی نہیں, کیونکہ انہوں نے کتاباں بیٹے صحابہ کرام نو گالاں کڈیاں گئی ہیں, ٹھیک ہے, اور صحابہ کرام نو گالاں کڈنا مطلب قرآن نو گالاں کڈنا, کیونکہ قرآن رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ جن کہندا پیا, ثانیہ اثنین اذ ہما فی الغار جنہاں نو کہندا پیا, جڑا کہندا پیا کہ فتح مکہ تو بعد جڑے ایمان لے آئے وہ بھی جنت جان گے, جڑا کہندا پیا جتے بارے چ قرآن دے بارے بدر دے چ گیا, میدان دے چ گیا, کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر والے سے جنت لکھ دیتی, انہاں دے گناہ بھی انہوں نے اثر نہیں کرنے, جو مرضی کر لیں, کنی وڈی گل, ٹھیک ہے. اے بھی ہو گیا. احد دے وچ کنی وڈی ازمائش آئی, کئی بھج گئے, کوئی ادھر ہو گیا, کوئی تتر بتر ہوئے, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی شیطان دی وجہ سے اللہ نے تمہیں معاف کیتا. اے ہن جڑے کہن گے احد کے بگوڑو, کدا مطلب ہے قرآن دے منکر نے, اللہ دے منکر نے, اللہ نے معاف کیتا ہے, معاف نہیں کرتے پہ, کیوں؟ اے او تو بہانہ بنا کے سان تنگ کر دینا, اے پلا کیوں کریں گے, پنچ پلا سن کیوں کریں گے, ایس مرے کہ تسی گالاں کڈن لگ, گالاں نہ کڈو, بڑے ہس کے کو ہور کچھ کہہ لے, کیونکہ انہاں دا حل ہے یہ کہ انہاں تو برا نہ مناؤ, بلکہ انہاں نو ٹیگ کرو. تسی برا مناؤ گے نا تو ہور بنائی جان گے, تمہیں ہور کہی جان گے, سنی جاؤ, کوئی گل نہیں, کنی دیر تک کہیں گے, پھر ساڈی واری تے آنی ہے, ہن ساڈی واری. شاہ تو وہ ہے جو سونے کی ہلاکت سے بچ جائے, نہیں سونا چاہیے. دنیا دار اپنے آپ کو حاکم اور شاہ کہتا ہے, جو کہ حقیقت کے بالکل الٹ ہے. اب تم میری طرف سے قاصد بن کر جاؤ, جڑے آئے سن نا بلقیس رانی دے کرو, قاصد بن کر جاؤ, ہدیہ کو واپس کرنا تمہارے لیے مفید ہے, میں نہیں لینا, ہدیہ نہیں چاہیے, لے جاؤ, کیونکہ تم ایمان لے آؤ گے. تم اپنے واقعات جا کر بلقیس کو سناؤ اور بتاؤ کہ ہم 40 منزل سونے پر چلتے رہے اور ہمیں سونے کا ہدیہ پیش کرتے ہوئے شرمندگی ہوئی, تاکہ بلقیس یہ سمجھ جائے کہ ہم اس کی دولت کے طالب نہیں ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوتا نا, بندہ کبھی کسی کو نہیں یار نہیں چاہیے, پیسے نہیں چاہیے, اس سے کیا ہوتا ہے کہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے دل میں پیسوں کی محبت نہیں. فرض کرو میں کئی دوستوں کو کہتا ہوں کہ یار آپ مجھ سے جب کوئی بات شیئر کرتے ہو نا کہ بھئی اتنا کمایا, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میرے دل میں آئے اتنا کماندہ ہے میرا حصہ کتنا ہوئے گا, نہیں بیٹے ایسا نہیں ہوگا. ہاں اگلا کوئی بندہ سوچ سمجھ کر دیتا ہے تو اس کا اپنا معاملہ ہے, لیکن میرے دل میں یہ ہو کہ میں اس کو لوٹ لوں. ہاں اس بات پر بھی یہ کہوں گا کہ اگر وہ کہتے ہیں مجھے بتاتا ہے, غور سے میری بات سنیے گا, سمجھ آ جاتا. اگر وہ مجھے بتاتا ہے میں نے 6 ارب روپے کمایا, ٹھیک ہے, اگر وہ مجھے بتاتا ہے میں نے 6 ارب روپیہ کمایا اور اپنی دنیاوی کہانی کہے اور کہے کہ میں دین پر کام کرتا ہوں, تو پھر میں نے سمجھ نہیں آتی. اے نہ کرو, بات سمجھ آ گئی. 6 ارب روپیہ کمانے کے بعد یا پیسے کمانے کے بعد جڑا اے کہے نا کہ میں کم کردا, اے نہیں میں نے پھر سمجھ آنا. تو گل سمجھ آئی کہ نہیں, کیونکہ اے نہ کہ تین کوئی کچھ نہیں کہے گا, لیکن وہ جھوٹ بولتا پیا. صحیح, جڑا فرض کرو کروڑا روپیہ کماندا ہوئے اور دین تے او 10,000 روپیہ لاندا, کہدا ہے وہ کی بندہ ہویا. مطلب کہ جڑی چیز اس زیادہ لانا چاہیے وہ کنا کو لاندا پیا کروڑوں روپیہ کمان تو بعد. ٹھیک ہے, میں یہ بھی نہیں کہندا پیا, میں گل جی صرف کہنا پیا وا کہ بھائی لائے یا نہ لائے, لیکن رولا نہ پائے کہ میں دین واسطے رولا نہیں پاؤں, کیونکہ پھر میرے اور دل سے آ سکتا ہے اے کہ بونگی ماری. یہ میں نے ویسے آپ کو ایک گیس بتایا ہے کہ جب آپ کام کرتے نہیں وہ اے نہ کہو. میں ایک مثال دینا,
हम दोस्तों ने मिलकर सारे काम किए, किसी को मकान बना कर दिया, किसी कुछ किया, हम सब ने किया। मैंने कभी कहा मैंने अकेले ने किया? मैंने कभी नहीं कहा मैंने अकेले ने किया, दोस्तों ने किया। ठीक है, एक दोस्त एक जगह पर किसी को बता रहा मैं काम किया, मैं काम किया, मैं काम किया, दूसरा सुनता पैसे मैनू आ कहता कहता इन्हें तो किते ही नहीं साईं जी, किते तो तुसी ने। मैं कहा यार मैं किया इन्हें किया एक बराबर, फिर कि गल उन्हें कहता कहते क्योंकि उन्होंने पसंद है कि यार असी किया ठीक कहते की फर्क पैंदा। अच्छा मैनू की फर्क पिया? मैंने तो कोई फर्क ना, मैं तो साफ कहना, अगर मैं कहना पे ना ये काम मैं किया तो मैं तुम सारे शामिल हो। मैं तो हाले भी कहना कि मैं तुम सारे शामिल हो, तो मैं कभी यह नहीं कहता एज ए पीर जो असी एक हाँ तो मैं कह नहीं सकता मैं कल्ले ने काम किया, मैं क्या करी, बल्कि मैं बहुत दफा किया, मैं क्या मेरा 1 रुपया नहीं लगा होना जी, तुहाडे इत्थे सामने बैठ के किया, मैं कहा मेरा 1 रुपया नहीं लगा होना, सारे तुहाडा है, मैं सिर्फ मैनेज किया। और पीर जो मैनेज करता है ਉਹਦਾ फायदा बहुत ज्यादा है, ਉਹਦਾ फायदा बहुत ज्यादा, क्योंकि उन्हें मैनेज करके जो काम करना है ना वो बड़ा काम होएगा, छोटा नहीं होएगा, जाती नहीं होएगा, बल्कि वो आखिरत तक होएगा, क्योंकि उन्हें बड़ा काम किया। तुसीं अपने जिन्ने भी मैं काम किए ने ना तुसीं ਉਹਦਾ गौर फिक्र करो, ਉਹ ने ਜਿਹੜਾ सदका जारियां ने, तो क्या समझ आई सदका जारिया समझते ਤੁਹਾਡੇ मरण तो बाद भी जिन्नी देर तक वो बंदा जिंदा है तलीम का बयान करता रहता है, चीज़ इस्तेमाल करता रहता, उसका फायदा किनू टन। और ये भी एक गल याद रखना, एवं दिमाग च बड़ा नुक्ता है अल्लाह तआला ने पाया, अगर फर्ज करो अब्बास को मकान बना के दिता, सारे ने किसी ने 2000 पाया, किसी ने 1000 पाया, किसी ने 5000 पाया, किसी ने 40000 पाया, किसी ने लाख रुपया पा, होर ना फिक्रा सुनना। मकान बनया 30 लाख रुपए का, सब नूं 30 लाख रुपए का सवाल, किसी नूं घट नहीं, क्योंकि सारे ने हिस्सा पाया अपनी औकात के मुताबिक, जो भी पाया उन्हें 10 रुपए पाए ने 100 रुपया पाया, सब नूं 30 लाख रुपए का सवाब, और सब नूं साले सवाब बराबर ही होए। हाँ मैं उन कितों कढ़िया चीज, साडे अकीदा अहले सुन्नत है वे कि अगर तुम एक दफा कुल हु अल्लाह पढ़ी और सारे मुर्दियां ने साले सवाब किया तो सब नूं एक कुल हु अल्लाह का सवाब गया, तकसीम हो के नहीं। अकीदा समझ आ गया ना, ऐ नहीं कि कुल हु अल्लाह दे लाख रुपया मिले तो इंज करके तकसीम नहीं, सब नूं एक कुल हु अल्लाह का सवाब गया, तन सारियां नूं 30 लाख का सवाब गया, कोई घट वध नहीं। अजी एक होर मिसाल कहानी, हारून रशीद मस्जिद बना रहा सी, वाकया लिखा है, मस्जिद बना रहा तो एक औरत आ गई, कहती मेरी 1 इट ला लै, उन्हें कहा मैं सारे पैसे मैं लाने ने, उन्हें कहा मेरी 1 इट ला लै, की फर्क पैंदा तेन 1 इट मैनूं, उन्हें कहा माई दी 1 इट ला दे, लाती, हाँ भी देखिया कि माई भी जन्नत च भी जन्नत च, उन्हें कहा याद लाया कि इन्हें 1 इट लाई मैं पूरी मस्जिद बनाई, कह साढ़े वास्ते बराबर है, ठीक है ना, साढ़े वास्ते बराबर है 1 इट भी, जैसे मेरे बराबर है, उन्हें करोड़ा लाया उसका 1 करोड़ के बराबर हो गए नाल ही मिल के। एक मिसाल और ले लो, कतरा समंदर च बाहर कढ़ दो, कतरा रहेगा, कतरा समंदर च पा दियो, सारे समंदर में ऐसे मारे एक जो मिल गया ना वो सारे इको ही है, एक ही सारे में से जाएगा। तो मेरी गल को समझ आ गई, जब बेटे कोई थोड़ा डाले ज्यादा डाले हिस्सा बराबर का मिलेगा, जब कुछ चीज तैयार हो जाए क्या होगा, हिस्सा बराबर का मिलेगा, ठीक है ना। उसमें ये नहीं सोचना कि यार इन्हें ज्यादा पाया, जो कहता मैं ज्यादा पाया वो भी फंसेगा, जो घट पाया वो भी फंसेगा, जरूरत है कोई नहीं, जो तू करता अल्लाह वास्ते कितना यह जरूरी है, यह जरूरी है। असी ओदे बाद करन तो बाद फिर रोला पाया, अल्लाह का शुक्र है, सिर्फ लोगों को दसन वास्ते अगर किया कि यार मैं इंज किया वो अलग इशू,
कहानियां तो कई कई बनाई ने, ऐसे कि नहीं बनाई। जो इन्हें आके मैंने कहा साईं जी वो प्लाट दे दो बेगम कोट वाला, बेगम कोट वाला। मैं कहा तेरा मकान है? कहता नहीं। मैं कहा तू कद देना? चल जा अपना मकान ही ले लेंगे फिर देना ही, ठीक है। अब मेरे दिल में बेटे होता चोर, तो मैं कहना लिया बिस्मिल्ला, कामरान भाई ने जो ना ए प्लाट जो ना ए दिता मेरे दिल, मैं तो यह कहना सी इनू की पता मैं की करना है, लेकिन इन्हें पता मैं की करना है, नाल ही बदल देता ना बयान में। पहले मैं क्या इन्हें की पता कि मैं की करना है, नंबर नहीं इन्हें पता है मैं की करना है, ठीक है ना। पहले मैं नैगेटिव ले लिया, फिर मैं पॉजिटिव ले लिया। तो इन्हें जो मकान बना लिया फिर दिता मैनू आके, फिर वो उम्र का जो किता सी ते चेंजिंग कर दी ना सारी शेखपुरे वाले की, सारा कुछ और सारी और फिर सानू प्लानिंग करनी पई। सही बड़ी वड्डी गल सी ना, एक इंसान दे भावें 15 लाख का प्लॉट है, 10 लाख का प्लॉट देना बड़ी गल सी, गल पड़ो जी जिन्होंने मर्जी दे दो, ठीक है ना। एक बड़ी वड्डी मामला तो होंगे। तो मैं वैसे एक गल कहता कि साढ़े दोस्तों की कहानियां कितनी अच्छी ने, कुछ ना कुछ तो किया है ना। अगर कोई कवे, अगर कोई कवे कसीम सरदारी नाल दा कि भाजी मैं देखिया होंगे कितने, तो मैंने जरूर दस जो असी किया है ना, जो मैं दसदा पे अगर किसी होर ने किया तो मैंने जरूर दस कि इंज किया भाई वो फलाने पीर ने इंज किया। अगर किसी पीर ने ऐसे ही चलाया हुआ गले तो बगैर काम, तो मैंने जरूर दसे, मैंने जरूर दसे। अगर किसी पीर ने इन्ने 20 साल चो इंज करके ना मंगया तो फिर मैं जरूर दसे। मैं एक वैसे बेटे मैं ऐसे मैंने तुम मिसाला देना समझाने वास्ते, मुआजना करोगे ना तो बहुत फर्क निकलेगा। और जो सब तो बड़ा मेरा एहसान होएगा ना वह तलीम है, पैसा नहीं, कार नहीं, जी मैं तुम देना पे समझाना। वो तो मैनू पता क्यों डर लगता है, असी पैदा ही सरकार वास्ते होए हैं। वो कहना मेरे मालिक तेरी रजा के लिए जान हाजिर है मुस्तफा के लिए, ठीक है ना। ते असी पैदा ही सरकार वास्ते होए हैं। अगर असी सरकार दी ना बन पाए तो की किता, अगर असी नबी करीम दी ना बन पाए तो की कमाया। एवं मैंने लगता धोखे जी जिंदगी गुजार ली यार, कितना ही कुछ नहीं होना, तो होना ही चुप चा, बोलो ही ना, सिर्फ कम ही कम करो, बोलना बंद, कम ही कम। ऐसे बोल बोल के फंसे है ना साढ़े, तो काम ही बोलना रह गया, समझाना रह गया। वरना इश्क चुप अपना काम करेगा मस्त होके। जो आवाज आए ना हुण बोलना शुरू कर, तेरा बोलना कबूल है, फिर बोलना शुरू कर, फिर इन्ना बोले कि अगले कहन क्या बात है, बहुत अच्छा समझाता है यार। हम फ्लड का कोई जोर चलता पे, कोई परेशानी हो भावें भाई साडा घर हाज़र है, किसी दोस्त को कोई परेशानी हो तो रल मिल के उत्ते टेंट ला लो, तो बात समझ आई है ना। तो मैं यार किसी को परेशानी होए तो उत्ते टेंट ला ले, सानू कोई प्रॉब्लम नहीं। 1-2 दिन होंगे निकल जान इंशाअल्लाह, अल्लाह मेहरबानी करे, लेकिन अपने हिफाजत जरूर करो, इधर उधर ना जाओ, अपने इलाके में खूब गौर ना करो, फिक्र करो। अगर पानी आ जाता तो लंघना किस तरह, कोई टोया टिब्बा ना होए, उत्थे रहो, बाहर ना निकलो, 2-4 दिन कढ़ने। मैं वैसे दसदा पाया, क्योंकि वो कहना कहना भी तो चाहिए ना, ठीक होता है, कहना चुप है, कोई बोलता ही नहीं पाया, तो बोलांगे तो अगले पता लगेगा नहीं यार तुसीं साडे वालों कोई मसला होए तो असीं हाज़र। या अल्लाह रहमत दे, बरकत दे, खुशियाँ दे, नेमत दे, एहसान कर, एहसान पर एहसान कर, बार बार कर, मेहरबानी फरमा। और तेरी मोहब्बत का कर्ज हम चुका नहीं सकते, बंदगी का हक अदा कर नहीं सकते, तो वैसे ही कबूल कर ले हमारे सजदों को, हमारी नमाजों को, हमारे प्यार को, हमारी मोहब्बत को। हमें गुनाहों की तकलीफ़ से बचा ले, अजाब से बचा ले, और नेकियों की आदत हमें डाल दे और मोहब्बत से करते नज़र आए। हमें दौलत ऐसी दे कि हमारा सुकून हमें मिलता नज़र आए, हमारी तवज्जो तेरी तरफ मरकूज़ हो, नुक्ता वाज़िया होता नज़र आए, और या अल्लाह उसी नुक्ते में गुम होते नज़र आए। मेरे मालिक मेरे परवरदिगार मेहरबानी फरमा, हमारे दिल की गिरा खोल दे, हुजूर के नक्शे कदम नज़र आए,
ان کے نقش قدم پر چلتے نظر آئیں، ان کی اتباع کرتے نظر آئیں، مہربانی فرما۔ یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان، آمین برحمتک یا